محمد ابو بکر کو کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنا چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر وہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات، آج میں اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سوت کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی اور عدل انصاف سے لبریز تھی تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ اور حسین تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کا امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا تھا اور جب گھٹنے چلنے لگے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی آواز سے محروم کر دیے گئے۔ جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا وہ انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں سے تلواروں کی جھنکار اور گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں زندہ درگور کی جاتی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن، نابلد شراب نوشی، دروغ، بے حیائی کا ہوشناک تھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مکے کی گلیوں میں بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی شباہیت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کا کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا تانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو سائرت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مقام بے نظیر، آپ کی رسالت بھی بے نظیر۔ اس لیے آپ کا ایام طفولت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے فحش کلامی نہ کی، اور نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغابازی کی، اور نہ کبھی کسی گانے بجانے والے مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ کبھی غیر اللہ کی پرستش کی۔ زمانے جاہلیت میں اس پر معاشرت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولت ہی میں آپ کے صداقت و امانت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ پورے خاندان کا کوئی تبصرہ کرتا ہے کہ آمنہ کا لال کتنا بھولا بھالا ہے، آمنہ کا لال کتنا نیک اور بھولا بھالا ہے، وعدے کا کتنا سچا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ کا در یتیم وعدے کا کتنا سچا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا در یتیم اپنے وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی درد یتیم ایسا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔